معزز دوستوں اور ساتھیوں، ہم اللہ رب العزت کا بے شمار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ایک ایسی نعمت جس کا قدر یا جس کی قدر صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس نعمت کی حقیقت کو جان لے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس زندگی میں اگر کوئی ایسی نعمت ہے جس کے ہونے سے ساری زندگی سنور جاتی ہے اور جس کے نہ ہونے سے باقی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، انسان کو اللہ رب العزت پر ایمان کا یہ تحفہ جو ہے دے دیا جائے، انسان کو اللہ رب العزت پر ایمان اور اس کے وجود پر ایمان کا یہ عقیدہ اسے نواز دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، یا اس نعمت سے اگر دو چار ہوئے بھی ہوں لیکن انہیں اس نعمت کی یا اس عظیم عقیدے کی حقیقت جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، یا اس کی معرفت نہیں ہے، یا اس کے تقاضوں سے وہ قاصر رہ جاتے ہیں اور اس کے علم سے وہ قاصر رہ جاتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان ہو، اللہ رب العزت کی قدرت پر ایمان ہو، اور اللہ رب العزت کی طاقت کا اسے علم ہو، اور اللہ رب العزت کی عظمت کا جو ہے اسے احساس ہو، اور وہ جانتا ہو کہ یہ رب ذوالجلال جس کا وہ ایمان اپنے دل میں بسائے رکھا ہے، یہ کتنی عظیم الشان وہ ذات ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اس زندگی کے سارے معاملات اور ساری زندگی کے مسائل کو جو ہے ہم اس کی مدد اللہ رب العزت سے جو ہے ہم تلاشتے ہیں، اللہ رب العزت سے جو ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا، اس کے تعلق سے چار اہم مسائل ہے جو جاننا انسان کو جو ہے ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ انسان جب اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کے وجود پر وہ ایمان لائے، اللہ رب العزت کے وجود پر وہ ایمان لائے۔ اور اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جانے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، اور اس کا وجود ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے جو ہے وہ رہے گا۔ یہ اس کے وجود کی حقیقت ہے۔ اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے اور اس چیز کی معرفت ہونا ضروری ہے، خصوصاً ایسے زمانے میں اور ایسے حال میں اور ایسے موڑ پر جب طرح طرح کے سازشیں یا طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو اللہ پر ایمان یا اللہ کے وجود پر ایمان سے انہیں صرف کر دیا جائے یا انہیں ہٹا دیا جائے، اور انہیں اللہ کے وجود میں شک ان کے دلوں میں جو ہے ڈالا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر نوجوان طبقے میں، وہ طبقہ جو زیادہ تر علم حاصل نہیں رکھتا، ابھی ابھی انہوں نے اپنی زندگی ابتدا کی ہے، اور اس زندگی کے ابتدائی مرحلے میں افسوس کے ساتھ بہت کم ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی تربیت یا ایسی پرورش کرتے ہیں ان کے ابتدائی مرحلے میں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، ان کا اللہ پر جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو۔ کوئی اگر شک ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسی تربیت کی ضرورت ہے بچوں کے لیے، ایسی تربیت کی ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ جس قسم کی سازشیں آج ہو رہی ہیں، جس سے شاید ہم میں سے لوگ واقف ان چیزوں سے ہو یا نہ ہو، لیکن طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں اس اہم ترین اصل کو جو ہے مٹانے کے لیے۔ اللہ پر ایمان لانا ایک ایسا اہم ترین اصل ہے۔ اس اصل کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس اہم اصل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جہنم کو بنایا، اس اہم اصل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا، اس اہم اصل کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا، اور اس اہم اصل کے لیے اللہ رب العزت نے اس شریعت کا جو ہے وجود لایا تاکہ لوگ اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لائیں، پھر اللہ رب العزت کے وجود پر جو ہے اپنا ان کا جو ہے عقیدہ بنا رہے۔ پھر اس کے بعد جو باقی مسائل آتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے، پہلا جیسے کہ میں نے بتایا اللہ کے وجود پر ایمان لانا، پھر اللہ رب العزت کے رب ہونے پر ایمان لانا، پھر اللہ رب العزت کے الہ ہونے پر ایمان لانا، پھر اللہ رب العزت کے جو بہترین نام ہیں، جو اسماء ہیں، جو صفات ہیں،
اس پر ایمان لانا. جب یہ چاروں چیزیں مکمل پائی جاتی ہیں تب جا کر کے انسان الایمان باللہ کے جو تقاضے ہیں اسے وہ پورا کرتا ہے. تو پہلی چیز آپ اللہ کے وجود پر ایمان لائیں. آپ اللہ کے وجود کو دلوں میں راسخ کریں, اسے مضبوطی دیں. کیونکہ اگر آپ اسے مضبوطی نہیں دیں گے, آپ صرف لوگوں کو اس طریقے سے تعلیم دیں گے, خصوصاً نوجوانوں اور بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا ہے, اللہ رب العزت کو آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے, صرف اتنا کافی نہیں. سب سے پہلی چیز جو انہیں بتانی ہے کہ اللہ موجود ہے. ان کی رگوں میں جو ہے چیز دوڑنی چاہیے کہ اللہ کے وجود میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ الگ بات ہے ہم اپنی عبادت میں قاصر رہ جاتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ہماری عبادتیں جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک ایسا اصل ہے جس میں کسی بھی قسم کی آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے شک کی گنجائش نہیں. یہ ایسا یقین ہے گویا کہ آپ دن کے دن ہونے میں جب شک نہیں کر سکتے, سورج کے سورج ہونے میں شک نہیں کر سکتے, ویسے ہی اللہ کے موجود ہونے پر آپ کسی بھی قسم کا شک نہیں کر سکتے. یہ رسوخ اور یہ جو ہے یہ مضبوطی کا جو عقیدہ جو ہے بچوں کے اور نوجوانوں کے دلوں میں اور عموماً مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے. یہ پہلا مسئلہ ہو گیا میرے دوستوں اور بھائیوں. دوسرا مسئلہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے, جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں, اور پہلا رکن جو ہے الایمان باللہ, اور اس کے تعلق سے میں نے بتا دیا کہ 4 یہ ایسے مسائل ہیں جن کا پورا ہونا ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. دوبارہ دہرا دوں کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا, پھر اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا, پھر اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا, اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. یہ مکمل 4 جو چیزیں ہیں یہ اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں کو مکمل کرتی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے وجود کی جو دلیل ہے اسے ہمارے دلوں میں گاڑ دیا ہے, اسے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس فطرت کو لے کر کے پیدا ہوتا ہے. بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اس فطرت کو اپنے دل میں رکھ کر کے آتا ہے, بس اسے تھوڑی سی رہنمائی کی کیا ضرورت ہوتی ہے, وہ اس چیز کو پہچان لیتا ہے, اور اسے کہتے ہیں فطرت. اسے کہتے ہیں فطرت. انسانی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے, اسے دوبارہ زیادہ کچھ جو ہے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے وہ خود اپنا کھانا پینا ڈھونڈ لیتا ہے, جیسے خود اپنا جو ہے رہنا سہنا ڈھونڈ لیتا ہے, اپنے ماں باپ کو وہ پہچان لیتا ہے, ویسے ہی اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے, ویسے ہی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اور اس کی بڑی دلیل آپ کو کب حاصل ہوگی, جب بدو صحابہ جو ہوا کرتے تھے ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں, جو زیادہ تر جو ہے ان کو جو ہے گمراہیاں نہیں ڈالی جاتی تھی ان کے پاس, اور زیادہ تر جو ہے ان کے پاس جس طریقے سے شہروں میں الگ الگ طرح کے جو ہے خرافات اور بدعات پائے جاتے ہیں, ویسے جو ہے بدو یا پھر جو ہے دیہاتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے, ان کو اگر آپ جا کے کہیں گے تو کم سے کم اس بات کا تو اقرار کریں گے, چاہے وہ کسی بھی جو ہے دین کے تابع دار ہوں, وہ کہیں گے ایشور یا پربھو یا رب یا جو کچھ بھی ہو وہ ہے, اس کے انکار کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اپنے نیچرل ڈسپوزیشن جسے کہتے ہیں, نیچرل ڈسپوزیشن یعنی اپنی فطرت یعنی فطرت پر جو ہے وہ قائم ہے, اور وہ سلیم فطرت ہے, اس میں کوئی بھی قسم کی گند نہیں ڈالی گئی شرکیات کی یا پھر اللہ کے وجود کے انکار کی جو ہے یہ گند اس میں نہیں ڈالی گئی ہے. تو یہ پہلا مسئلہ ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں, یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں, یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو باہر کے جو یعنی باہری جو عوامل ہوتے ہیں وہ سبب بنتے ہیں لوگوں کی گمراہی کے, لیکن انسان اپنی جو نیچرل برتھ ہوتی ہے, اس کی جو جس طریقے سے اس دنیا میں وہ وجود میں آتا ہے, وہ اس چیز کو دل میں لیے رہتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے جس کی مجھے عبادت کرنی ہے. یہ فطرت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ فطرت ہے, اس چیز کو جان چکے ہیں دشمنان دین اور اللہ کے جو دشمن اس دنیا میں موجود ہیں, اس فطرت کو بگاڑنا ان کا نصب العین بن چکا ہے. اس فطرت کو جو ہے تباہ کرنا ان کا نصب العین بن چکا ہے کہ کس طریقے سے یہ فطرت جو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے اسے بگاڑا جائے, کس طریقے سے اس فطرت کو جو ہے خراب کیا جائے, اور کس طریقے سے لوگوں کو گمراہی تک لے جایا جائے. لہٰذا اس فطرت کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کے وہ راستے اٹھاتے ہیں, اختیار کرتے ہیں, اور طرح طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں جس سے انسان کی فطرت جو ہے تبدیل ہو جائے, اور لوگوں کو صحیح فطرت سے ہٹانے کی وہ جو ہے سازشیں کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, اللہ رب العزت کے موجود ہونے کی دلیل آفاق میں پھیلی ہوئی ہے, آفاق میں پھیلی ہوئی ہے.
کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے وجود کی دلیل دیتی ہے. ہر ذرہ، ہر شے اللہ رب العزت کے موجودگی کی دلیل دیتی ہے. اور اتنے دلائل ہمارے آمنے سامنے رہنے کے باوجود افسوس کے ساتھ انسان کے دل و دماغ پر ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھتا ہے. اللہ کے وجود کا وہ انکار کر بیٹھتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسے کہ بتایا گیا فی کل شیء دلیل علی وجودہ سبحانہ وتعالی، ہر چیز میں اللہ کے موجود ہونے کی دلیل ہے. ہر چیز میں جو ہے اللہ کے موجود ہونے کی دلیل ہے. اللہ رب العزت نے دیگر مقامات پہ، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے آسمانوں کی مثالیں دی ہیں، زمینوں کی مثالیں دی ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وفی انفسکم، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کتنی دلیلیں، کتنی عظیم اور کتنے بہترین انداز سے اللہ رب العزت نے احسن و تقویم میں آپ کو جو ہے پیدا کیا. کیا یہ کافی نہیں دلیل کہ اللہ رب العزت موجود ہے؟ اس اہم عقیدے کو جو ہے آپ اپنے دل میں جو ہے راسخ کریں. پھر اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مزید طور پر اور جو ہے دلیلیں دی ہیں، اور اللہ کے وجود پر جو دلائل موجود ہیں وہ 4 قسم کے ہیں. پہلی جو قسم ہے وہ ہے فطرت. فطرت ایک اہم ترین دلیل ہے جس پہ میں نے جو ہے ابھی گفتگو کی. پھر اس کے بعد عقل کے دلائل، عقلانی دلائل بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ دیے ہیں کہ شاید ممکن ہے کہ فطرت لوگوں کی بگڑ جائے، تو عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے وجود کا جو ہے دلیل لوگوں کو دیا. اللہ رب العزت سورہ طور میں فرماتا ہے قرآن مجید میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں اللہ کے وجود کا. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ لاشے سے پیدا ہو گئے، ایسے ہی وہ آ گئے بلا کسی مقدمات کے، بلا کسی چیز کے وجود کے، ایسے ہی ان کا وجود آ گیا؟ یہ محال ہے، ایسا ممکن نہیں. اگر میں کہوں کہ یہاں کوئی چیز موجود ہے اور اچانک جو ہے وہ چیز آ جائے تو آپ کہیں گے یہ کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہے، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ کسی نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے. یا آپ ایک ادنا سے دنیا کی مخلوق کے لیے کہتے ہیں، یا پھر دنیا کی جو صناعات ہیں، جو بنائی گئی پروڈکٹس ہیں، اس کے تعلق سے آپ یہ کہتے ہیں. لیکن آپ اس انسان کو جسے اللہ نے جو ہے محکم انداز میں پیدا کیا ہے، یہاں پر آ کر کے آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ صدفتاً پیدا ہو گیا ہے، یہ بائی چانس پیدا ہو گیا ہے. آپ کو جو ہے اس میں شک ہوتا ہے. وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ لاشے سے پیدا ہو گئے، ایسے ہی ان کا وجود آ گیا، یا یہ لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ام هم الخالقون، کیا آپ نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ یہ اللہ کا دوسرا سوال ہے. ام خلقوا السماوات والارض، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ یہ تیسرا سوال اللہ رب العزت ایک عظیم مخلوق کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ کیا آپ ہے جو یہ آسمان اور زمینوں کو جو ہے پیدا کیے ہیں؟ بل لا یوقنون، یہ لوگ یقین اپنے دل میں نہیں لاتے. تو اس میں ایک عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے ایک جو ہے میسج ہے عقل کا استعمال کرنا. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، جب یہ آیت ان پر پڑھی گئی انہیں کہا کہ میرا دل جو ہے پھڑپھڑانے لگا، میرا دل کانپنے لگا جب یہ آیت میرے دل میں آئی، اور اس وقت میرے دل میں جو ہے ایمان آ کر کے بس گیا. یہ دلیل ان کے لیے کافی تھی، یہ دلیل ان کے لیے جو ہے کافی تھی. معزز دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس ماحول میں اس اصل کو جو ہے تباہ کرنے کی بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہے. فطری یا فطرت کی جو دلائل ہیں اس کو بگاڑا جا رہا ہے، عقلانی دلیل کو عقلانی دلائل سے جو ہے روکا اور ٹوکا جا رہا ہے، اور اس میں بھی شبہات ڈالنے کی کوشش کری جا رہی ہے. اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے شرعی دلیل. قرآن کے جو سارے آیتیں موجود ہیں، حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند موجود ہیں، یہ سارے کے سارے دلائل ہیں، چاہے وہ اللہ کے وجود پر ڈائریکٹ جو ہے ایڈریس کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، یہ سارے کے سارے دلائل ہیں اللہ کے موجود ہونے پر. یہ جو شریعت ہماری ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا بیان کرتی ہے، یہ جو محکم انداز میں اس شریعت کو اللہ رب العزت نے ہم پر نازل کیا ہے، جس میں ہر چیز کا جو ہے خیال رکھا گیا ہے، چاہے وہ آپ کی معاشی زندگی ہو، چاہے آپ کے سوسائٹی کے مسائل ہوں، چاہے آپ کے خرید و فروخت کے مسائل ہوں، چاہے آپ کے آخرت سے جڑے ہوئے مسائل ہوں، یا چاہے آپ کے پرسنل لائف سے جڑے کیوں نہ مسائل ہوں، ہر وہ مسائل کو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ محکم شریعت بذات خود ایک بڑی دلیل ہے. یہ کسی ذات سے آئی ہے، یہ کسی نے لکھا نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی نے جو ہے بنایا. یہ اس ذات سے آئی ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ انسانیت کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اسے اللہ رب العزت نے شریعت کے شکل میں جو ہے قرآن و سنت میں جو ہے نازل کیا ہے.
اور نمبر 4 چوتھی دلیل جو اللہ کے وجود پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے حسی دلیل یا احساس کے ذریعے یا ہمارے سینسس کے ذریعے ہم اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم بالمشاہدہ اللہ کے مخلوقات کو دیکھ کر کے یا آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ کر کے اللہ کے دیگر مخلوقات کو دیکھ کر کے جو ہے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جو مدد کرتا ہے, اللہ رب العزت جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے, اللہ رب العزت جب کمزور کو اس کی کمزوری سے نکال کر کے اسے طاقت دیتا ہے, وہ خود ہمارے لیے دلیل ہے کہ یہ ذات موجود ہے اور اس کے وجود ہونے میں کوئی شک قطعی طور پہ نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الاقرار والاعتراف بالخالق فطری و ضروری, فرمایا کہ اس بات کا اقرار کرنا اور اس بات کا ایمان رکھنا کہ اللہ رب العزت موجود ہے, یہ چیز فطری ہے اور یہ چیز ضروری ہے. ضروری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, آپ اس چیز سے خارج ہو ہی نہیں سکتے, یہ چیز آپ کو ماننا ہی ماننا ہے کیونکہ یہ مسلم بات ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی فطرت تبدیل کی جاتی ہے, کچھ لوگوں کی فطرت میں فساد ڈال دیا جاتا ہے اور اس فساد کی وجہ سے وہ اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں, اللہ کے وجود کا وہ انکار کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر انہیں دوسرے دلائل کا استعمال کرنے کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے, ورنہ ویسے تو ہر انسان کو جو ہے اللہ کے وجود میں کوئی شک نہیں. اور اس کی بڑی دلیل اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے اس میں فرماتے ہیں افی اللہ شک, افی اللہ شک, کیا اللہ کے وجود میں بھی شک کرنے کی کوئی بات ہے, کوئی گنجائش ہے؟ افی اللہ شک, کیا تم اللہ کے وجود میں بھی شک کرتے ہو؟ بھئی یہ کیسی بات ہوگی, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ تو بیسک ہے, یہ تو مسلمات میں سے ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اللہ کے وجود میں شک کر بیٹھیں. یہ اللہ رب العزت کا ایک استفہام, ایک سوال کرنے کا انداز ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی ایک چیز ہے جس کو آپ بحث کرتے بیٹھے ہو. جیسے کہ جو ہے سورج کو سورج ہونے میں کوئی بحث نہیں کرتا, جیسے کہ جو ہے دن کو دن ہونے میں کوئی بحث نہیں کرتا, ویسے ہی اللہ کے وجود میں بھی کوئی بحث کرنے کی گنجائش نہیں, نہ ہی اس میں کوئی دو رائے ہو سکتے ہیں. اللہ کا وجود حتمی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیبویہ نام کے ایک عالم تھے اور علامہ تھے, اور جو عربی زبان کے جو ہے مرجع مانے جاتے ہیں یا ریفرنس مانے جاتے ہیں, انہوں نے اللہ رب العزت کے نام کو جب اعراب کرتے ہیں, آپ میں سے جس کسی نے بھی جو عربی زبان سیکھی ہو تو ہر لفظ کا وہ جو ہے اعراب کرتے ہیں. جب اللہ رب العزت کا نام آیا تو انہوں نے کہا اعرف المعارف, اعرف المعارف, ایک ایسی معروف چیز ہے جس کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ایک ایسی معروف ذات ہے جس کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی چیزیں اس سے معرف ہوتی ہیں لیکن یہ اس کی تعریف اس سے جو ہے ڈھونڈی جاتی ہے, لیکن اللہ کو کسی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. اور تعریف سے مطلب ڈیفائن کرنا, تعریف یعنی اس کی بڑائی بیان کرنا نہیں مراد ہے, تعریف سے مراد یہ ہے کہ اس کو ڈیفائن کرنا کہ کیا ہے اللہ, یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, یہ مسلم ہمارے دلوں میں یہ چیز جو ہے موجود ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں اور اس سے آگے بڑھوں. آج کے ہمارے معاشرے میں الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور خصوصاً ایسے سوسائٹیز میں, ایسے مقامات پر جہاں پر جو ہے ایمان باللہ کے اس قسم کے بیانات یا اس قسم کے دروس یا اس موضوع کو جو ہے زیادہ راسخ نہیں کیا جاتا ہمارے سوسائٹیز میں. وہاں پر نوجوانوں کو خصوصاً ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے جو ہے شکوک اور شبہات ڈالے جاتے ہیں, اور انہیں ایسے شبہات میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ شک کر بیٹھے کہ اللہ رب العزت موجود ہے یا نہیں. سبحان اللہ, یہ ہمارے اور آپ کے ہی درمیان رہنے والے مسلمان نوجوان جو ہے افسوس کے ساتھ ان چیزوں کا جو ہے انہیں سامنا آج کرنا پڑ رہا ہے. اور ہمارے نوجوان جو غیر معاشروں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے بستے ہیں تو وہاں پر وہ اس چیز کے شکار بنتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہی درمیان, ہمارے ہی گھروں میں بیٹھ کر, ہمارے ہی جو ہے درمیان رہتے ہوئے ہمارے بھائی اور ہمارے بہن اور ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے, موویز کے ذریعے یہ میسج انہیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود میں شک کر لیں. اور ایتھیزم پھیلائی جا رہی ہے بڑے زور و شور سے, ایتھیزم پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگ اللہ کے وجود ہی میں شک کر بیٹھے, اور اس کے الگ الگ شکل و صورت ہوتے ہیں. یا تو اللہ رب العزت کی ذات ہی کو ڈائریکٹلی جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یا پھر دین اسلام کے احکامات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس دین میں فلاں جو ہے مسئلہ ہے, اس دین میں فلاں قسم کی جو ہے اس قسم کے مسکنسیپشنز لوگوں کے درمیان جو ہے رائج کی جاتی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان دین میں شک کر بیٹھے, اور جب انسان دین میں شک کرتا ہے تو دین کے
بھیجنے والے پر شک کرتا ہے جو کہ اللہ رب العزت ہے، اور انسان کے دلوں میں جو ہے شک ڈال دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت موجود نہیں ہے۔ اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو رب کا انکار کرتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جسے ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو انکار کلی طور پہ اقرار کر دیتے ہیں کہ رب موجود ہے ہی نہیں، اس کا وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے اگنوسٹک ہوتے ہیں جسے لا ادریہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، کوئی ہمارے پاس سورس نہیں موجود ہے جہاں سے ہم یہ معرفت حاصل کر سکیں کہ رب نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس تک پہنچنا اور اس کی حقیقت جاننا، اس کا نیچر جاننا، اس کی کوئی ہمارے پاس مصادر نہیں، اس کے کوئی سورسز نہیں ہمارے پاس۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی وحی موجود ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس عقل موجود ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس فطرت ہماری اللہ نے جو پیدا کی ہے، یہ سب کے سب چیزیں موجود ہیں جو اللہ کی دلالت دیتی ہیں۔ فطرت کو انہوں نے بگاڑ دیا، عقل کو جو ہے انہوں نے غلط استعمال کیا، اور شریعت کے دلیلوں کو انہوں نے دیوار سے مار دیا، اور پھر آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مصدر نہیں، ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ یقیناً موجود ہے، اور جب ان دلائل کو انسان دیکھتا ہے اور اس کا دل صاف ہے اور اس کا دل اللہ کو تلاشنے میں لگا ہے، یقیناً اسے جو ہے کوئی چیز ملے نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ جو فتنہ ہے مختصر طور پہ میں بتا دوں کہ جو ہے کئی اس کے وجوہات ہے پھیلنے کی، اور جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا یا نوجوانوں کا خصوصاً اپنے دین سے، اپنے معاشرے سے، اپنے یعنی کہ جو ہے شریعت سے جو ہے ان کا احساس کمتری کرنا کہ بھائی یہ دین انہیں جو ہے پیچھے چھوڑ رہا ہے، یہ دین جو ہے انہیں بیکورڈ بنا رہا ہے، اور اصل قسم کی یعنی کہ ترقیاں جو ہے وہ غرب کر رہی ہے، جس نے اپنے رب کو یعنی اس کانسیپٹ ہی کو چھوڑ دیا کہ جو ہے رب ہوتی ہے یا رب کا وجود ہے یا عبادت ہوتی ہے اس رب کی، یا پھر دین نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ دیانت یا دینداری انسان کو پیچھے کرتی ہے، انسان کو بیکورڈ بناتی ہے، یہ ایک شبہ ان کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اور پھر ترقیوں کی اونچائیوں تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو اس لبادے کو نکال کر کے پھینک دیں تو آپ ترقیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ افسوس کے ساتھ ہمارے کچھ یعنی کہ جو ہے نوجوانوں کا حال ہے جو خصوصاً غرب میں جا کر کے دین کو جو ہے چھوڑ بیٹھے ہیں اور اپنے ایمان اور دین کا سودا جو ہے وہ کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک اہم مسئلہ جس سے میں اپنی بات ختم کروں وہ یہ ہے کہ چند ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے جو بتائی ہے کہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں ڈالنا۔ نمبر 2، قضاء و قدر کے مسائل کو نہ سمجھنا۔ یہ ایک اہم باب ہے جس سے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ ایمان بالقضاء والقدر کا جو مسئلہ ہے اسے اچھے طریقے سے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس اصل کو جو ہے بہت بہترین انداز میں سمجھنا واجب ہے۔ جو شخص اس مسئلے کو صحیح طور پہ نہیں سمجھتا، اللہ کی تقدیر اور کس طریقے سے اللہ نے جو ہے تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور کس طریقے سے چیزیں اللہ کے علم اور اس کی مشیت سے ہوتی ہیں، اور اللہ کے ارادے سے یہ چیز ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر دیا وہی چیز اس میں نافذ ہوتی ہے، اور اللہ کی مشیت کا اقرار کرنا اور بندے کے ہاتھ میں اختیار کا وجود ہونا، یہ جو دو مسائل ہیں اسے صحیح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسائل کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا لازم ہے، ان کے پاس ان مسائل کو صحیح طور پہ سمجھنا ضروری ہے، جو کہ واجب اور لازم ہے۔ اسی طریقے سے شہوتوں کی محبت، اپنے دل کی لذتوں کو جو ہے پورا کرنے کے لیے دین کا لبادہ جو ہے وہ نکال پھینکتے ہیں، اور یہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ دین ریسٹرکشنز کا نام ہے، دین پابندیوں کا نام ان کی نظر میں ہوتا ہے، تو اس چیز کو ہٹا ہی دو تاکہ ہمارے دل میں کسی چیز کا خوف نہ ہو، جنت کی نہ امید رہے اور نہ جہنم سے ہمیں خوف رہے۔ اس وجہ سے لوگ اپنے جو ہے اپنی منمانیاں کرنے اور اپنے جو ہے دلی خواہشات کو پورا کرنے، اور ان کے دل میں کسی بھی قسم کی جو ہے ملال یا ان کے دل میں کسی بھی قسم کا کوفت نہ ہو، اس لیے دین ہی کو نکال کے پھینک دو اور پھر اپنی منمانیاں کرو، یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج سائنس کے جو شبہات پائے جاتے ہیں، ان شبہات کی وجہ سے، ان تھیوریز کی وجہ سے، اور بالخصوص سورس اور کریشن آف دا یونیورس کا جو تفسیر یا تھیوری پائے جاتے ہیں، سب سے پہلے ڈارونزم جو ہمارے پاس ہے، جو کہتی ہے کہ ایولیوشن کے ذریعے جو ہے یہ کائنات آگے بڑھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کائنات کی ابتدا بگ بینگ تھیوری سے ہوئی ہے کہ ایک انفجار عظیم، ایک بڑے دھماکے سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس چیز کا وجود ہی اس لیے آیا کیونکہ سائنس کے پاس کوئی جواب نہ تھا اللہ رب العزت کے تعلق سے وہ کچھ کہے، تو اس طریقے سے انہوں نے اس چیز کی تفسیر کی، اور نہ صرف اس تفسیر کو جو ہے تھیوری
باقاعدہ جو ہے اسے ایک اصل بنا دیا گیا، اور سائنس کے سارے لوگ اسے مسلم جو ہے مانتے ہیں، چاہے کہ اس میں کوئی اعتراض کرنے والا پایا جائے، تو اسے ایک ایسا عظیم جو ہے اصل بنا دیا گیا ہے۔ میرے دوستو بھائی، اسی طریقے سے دین اسلام کے محاسن، دین اسلام کی خوبصورتیوں سے ناواقف رہنا، دین اسلام کے جو بہترین اللہ رب العزت نے پہلو رکھے ہیں، ان چیزوں سے ناواقف ہونا، علماء کی مجالس سے جو ہے محروم ہونا، یہ سب کے سب سبب بنتی ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کے وجود ہی میں شک کر بیٹھتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف کہ جب ایک انسان شک اپنے دل میں پاتا ہے، ایک انسان اپنے دل میں جو ہے شک جو ہے پاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے، یا کس طریقے سے ان شکوک اور شبہات کا جو ہے وہ ازالہ کرے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہوئے ہم اپنی انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کو تھامے رکھے، کیونکہ یہی ایک چیز ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو تم تھامے رکھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو اور بھائیوں، علماء راسخین کی صحبت میں رہنا، جب کبھی دل میں کوئی شبہ آ جائے تو جا کر کے علماء سے رہنمائی حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ جب انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے الگ الگ طرح کے وسوسے آنے لگے یا سوالات آنے لگے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی صورتحال میں جو ہے کیا کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی اور فرمایا قل آمنت باللہ، کہتے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ آمنت باللہ یعنی میں اللہ پہ اقرار کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کی عقل قاصر میں کچھ چیزیں جو ہے سمجھنے جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا آپ کو سمجھنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہوں، غیبیات کے مسائل جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہوں، جنت اور جہنم کا جو بیان ہوا ہے، جو عظیم چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، فرشتوں کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے، یہ ایک عقل جو ہے اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے باوجود الذین یؤمنون بالغیب، یہ صفت بیان کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو صفت بیان کی گئی ہے یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، ایک چیز جسے ہم دیکھتے نہیں، اس کے باوجود اللہ کے کہنے پر ہم اس پر ایمان لا لیتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ یہی وہ سبب ہے جس لیے آپ کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا، ایک ایسی جنت جس کی وسعت جو ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں لگا سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے جب کبھی کوئی شبہ آ جائے تو اسے یعنی کہ جو ہے دور کرنے کی کوشش کرنا، ساتھ ہی ساتھ ایسے لٹریچر اور ایسی چیزوں کو کنزیوم کرنا یا اسے جو ہے دیکھنا یا پڑھنا، اسے استعمال کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے انسان کو شکوک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے۔ گھروں میں ایسی چیزوں کو نکالے جس سے فتنہ ڈالا جا رہا ہے، جس سے گمراہی ڈالی جا رہی ہے ہمارے گھروں میں، ایسی چیزوں کو دور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سب کے سب جیسے ایک چرواہا اپنے بکریوں کا جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے، ویسے ہی آپ چرواہے ہیں اور آپ کے ماتحت جو کوئی بھی آتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر کوئی اس میں سے ضائع ہوتا ہے، اگر کوئی اس میں سے جو ہے گمشدہ ہوتا ہے، تو اس کا سوال آپ سے قیامت کے دن کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ ممکن ہے کہ یہ فتنہ آپ کے گھر میں اب موجود ہو، ایسے شبہات آپ کے گھر میں پنپ رہے ہوں اور آپ کو اس بات کا علم نہیں، تو ذرا خیال کریں کہ اس قسم کی چیزوں سے جو ہے اپنے بچوں کو دور کریں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے وجود پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانے کے جو مکمل تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔